میں سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ مدینہ گھبراؤ مدینہ سرکار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی فی شان حبیبی تکریما تحریما مغبر عامرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولانا ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کرم ہو جاؤں تو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ ہمارے سجاد نشین سنا رہے تھے، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ۔ حقیقت ہے وہ شعر کہ جب ہم آ جاتے ہیں تو ان کی مزاج ایسی ہو جاتی ہے کہ رسول سے سنانے لگتے ہیں کہ کسے بولوں کی حالت، اس لیے کہ ان کے رہبر، ان کو سیدھے راستے پر لے کر چلنے والے، ان کی انگلی پکڑ کر معراج نبی کی محفل تک لانے والے رسول ہی تو ہیں۔ آل رسول ہو یا رسول ہو، ایک ہے آل رسول، ایک ہے رسول، ایک ہے اولاد رسول۔ تو میں نے سوچا کہ ہر ایک ساعت میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، کسی سے بات کرنا کیا، کسی کے ساتھ رہنا کیا، تمہیں سے رات دن اب لو لگی ہے یا رسول اللہ۔ تو میں نے سوچا بچے نے یہ شعر کہا ہے تو آپ کی دعاؤں سے یہ شعر میں کہہ دوں، کرم ہو جاؤں تو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، کرم ہو جاؤں تو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے جرت عرض تمنا یا رسول اللہ۔ میری بخشش تو کیا، میری بخشش تو کیا، دنیا کے بخشش کے لیے بس ہے، تمہارے چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، تمہارے چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے، تیرا جلوہ وہاں تک ہے۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدھر بھی نام لیوا غوث اعظم کا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مدنی تاجدار، امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا۔
فخر عطا فرمایا. ساری کائنات کی دولت ایک طرف، حب رسول ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ایک طرف. آج لوگ دنیا کو کمانے کے لیے کہاں سے کہاں چل جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اگر کامیابی اگر تمہیں ملنا چاہیے رسول سے محبت کرنے لگو. حب رسول ہی سب سے بڑی چیز ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کے پاس یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس اتنے گھر ہیں، اتنے بلڈنگ ہیں، اتنے موٹر ہیں، اتنے گاڑیاں ہیں، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے. ارے تمہارے پاس تو نبی کی محبت ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اور نبی کی محبت کیا چیز ہے، کیا سرمایہ ہے، کیا سرمایہ ہے، کہ محبت کیا چیز ہے؟ پوچھو حضرت بلال سے پوچھو. دیکھ کر کہنے لگی بلال حبشی کو حوریں، دیکھ کر کہنے لگی بلال حبشی کو حوریں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے. بادشاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اچھا ہے. بلال نے کیا کی؟ کیا بزنس کیا انہوں نے؟ رسول سے لو لگا لیا. ارے ایک چراغ بجھے ہوئے 1000 چراغ ہیں، سلگتا ہوا ایک چراغ ہے، سلگتا ہوا ایک چراغ ہے. بجھے ہوئے چراغ کو اس سے لگاتے ہیں تو وہ بھی سلگنے لگتا ہے، اس سے لگاتے ہیں تو وہ بھی سلگنے لگتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی ایسا چراغ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا روشن چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں اس جماعت کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ بریانی کھانے کے بعد باسی کھانا کھانا بولنا ہمارے لیے بدمزہ کر دیتا ہے. صرف ہنٹس دوں گا. کیا انہوں نے نماز کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بڑے سے بڑا اجتماع کرتے ہیں؟ ان سے میں پوچھتا ہوں نماز ملی معراج کی رات، کیا معراج بھی یہ بناتے ہیں؟ ان کے مسجدوں کو تو تالے لگ جاتے ہیں. معراج کے وقت پر کوئی ایسا ہو جو اپنی زندگی تبلیغ جماعت میں لگاتا ہے، اس کے لیے دعوت فکر ہے. میرے بھائی لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ نماز ملی معراج میں، لیکن اس کی اہمیت تمہارے پاس نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے وقوفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بے وقوفوں کا لفظ کر ان کو میچ ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت والوں کو نہیں میچ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بے وقوف ہیں، سلام پڑھتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، 4 ہو تو بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ان کے پاس سلام اور کلام کی بات ہی نہیں. تو ان کے لیے دعوت فکر، بڑے بڑے مسجدیں رہتے ہیں. ارے چھوڑو مدراسی کی بات بتا دوں، انہوں کہتے ہیں کہ مرکز ہے یہ ہمارا. کیا مرکز میں معراج کا بیان ہوتا ہے؟ ارے اس سے تو کروڑوں درجے بہتر ہے یہ بلڈنگ. مرکز سے تو بہتر ہے یہ بلڈنگ. یہ جگہ تو اتنی بہتر ہے کہ ایسے مرکزوں کو لا کر اس بلڈنگ سے اتار کے پھینک دو. اس لیے کہ میرے نبی کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے. کیسے غدار رسول ہیں وہ جو معراج کی اہمیت نہیں رکھتے. معراج کیا ہے؟ پہلے یاد رکھو، میں بڑے بڑے باتیں بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی بات بتا دوں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا فضل ہوگا، بڑی بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیز پسند ہے، صرف بصرف شرک پسند نہیں. کیا پسند نہیں؟ شرک پسند نہیں. یہ تو ظاہر سی بات.
ظاہر کے عالم کہتے ہیں ہر علماء کا یہی کہنا ہے کہ شرک مت کرو. میں کہتا ہوں شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا. شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا. شرک کر سکتا ہے یا کھانے میں کرک کر سکتا ہے, شرک نہیں کر سکتا. شرک ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اب اس مضمون پر میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ بتاؤں گا کہ اگر شرک پسند نہیں تو شیطان کو جنتی ہوتے وقت جنتی سے جہنمی بنایا کیوں؟ کیا اس نے شرک کیا؟ شیطان تو عبادتیں کی, شیطان تو ریاستیں کیا. شیطان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ارے ہم تو جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا. ہم تو نافرمانی کرتے, وہ نافرمانی بھی نہیں کرتا. ارے ہم تو گناہ پر گناہ کرتے, شیطان کے جنس میں گناہ ہی نہیں. لیکن شیطان عزازیل کو کس مرحلے پر نکالا گیا؟ تو ایک ہی جواب صوفیان اکرام دیتے ہیں, حضرت شرک نہیں کیا لیکن اس سے بڑی غلطی اس نے کی. وہ غلطی کا نام ہے انانیت. اس نے ایسی انانیت کی کہ اے اللہ, میں آدم کا سجدہ نہیں کروں, میں تعظیم کا سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. کانا من الکافرین بنا دیا, جنتی تھا جہنمی بنا دیا. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرانے والا اور لعنتی ہو گیا. 70,000 فرشتوں کو ایک ہی جھولے میں جھولتا تھا تو تعلیمات دیتا تھا, اور پھر آتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو سبق دیتا تھا, لیکن کافر ہو گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کا مرحلہ نہیں ہے. ہمارے سامنے نمازوں کی بات نہیں بتانا. ہم تو ان کے اشاروں کو دیکھتے ہیں, جن کے اشاروں پر سورج پلٹ جاتا ہے, جن کے اشاروں پر چاند اپنے کلیجے کو چیر کے بتا دیتا ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ نبی نے نماز پڑھی اور ہمارے لیے فرض ہے, ہم پڑھیں گے, لیکن نماز ہی پوری عبادت نہیں ہے. 100 کا ایک حصہ سمجھ جاؤ نماز, 90 پر 9 حصے کو نہیں چھوڑ دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انانیت پسند نہیں آئی, تو اللہ رب العزت نے اسے جنتی تھا جہنمی بنا دیا. تو اب اعلان ہو چکا کہ اللہ کو انا پسند نہیں. وہ انا شیطان جب نکلا جنت سے تو زمین پر آیا تو اس کے قدم پڑے نا, تو انا زمین کو آ گئی. زمین کہنے لگی کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. زمین کہنے لگی مجھ سے بہتر کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اس فقر کو توڑنے کے لیے پہاڑ کو پیدا کیا. پہاڑ آیا, کہنے لگا کہ اے زمین, تیری کوئی حقیقت نہیں, تو ہل جائے گی, اس لیے میں تجھے دبا کے رکھا ہوں. پہاڑ زمین کے بڑے بڑے کیلے یہ کہتے ہیں نا,